نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبو اصحابی، میرے صحابہ اکرام کو گالی مت دو۔ یہ حدیث جو تھی یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں فتنے آنے ہیں اور لوگوں نے میرے صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی کرنی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد جو صحابہ کرام کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے، اور آپ کے بعد والے زمانے کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والا زمانہ کہا کہ وہ بہتر ہوگا، اس میں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت بھی میری وجہ سے کرتے ہو، اور اگر کوئی تم میں سے ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ بھی گویا کہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے کل قیامت والے دن ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لینے والا ہے۔ تو یہ جو اگر صحابہ کرام کے متعلق کوئی بھی بندہ تبرہ بازی کرتا ہے یا زبان درازی کرتا ہے، تو صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مقام عطا کر دیا ہے، ہم نہ ان کے وہ مقام کو کم کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا اس سے بڑھا سکتے ہیں۔ دو گروہوں کی اگر باہمی کسی بات پہ مخالفت ہوئی ہے تو ان کا وہ ذاتی معاملہ ہے، ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اگر اس کو لے کر ہم آپس میں ایک بحث کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہم ایک کو سپورٹ کرتے ہوئے دوسرے کی مخالفت کریں گے، تو جس کو دوسرے کی ہم مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے ذریعے ہم سوائے اپنے اعمال کو برباد کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کو ٹیگ ہی یہ ملا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان سے تم محبت بھی میری وجہ سے کرتے ہو۔ تو جو شخص اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو بالاولیٰ وہ صحابہ کرام سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فوقیت دی، اسی طرح صحابہ کرام میں بھی بعض کا درجہ بعض سے زیادہ ہے۔ جیسے بدر والے تھے، ان کا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بدر کے ساتھیوں، آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہ کرو، میں نے جنت تمہارے لیے اللہ سے بک کروا لی ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے متعلق بے شمار روایات ہیں، تو جو شخص بھی ان کے بارے میں زبان درازی کرے گا یا ان کے متعلق کوئی بھی تبرہ بازی کرے گا، ان کے متعلق کوئی بھی بکواسیات کرے گا، تو وہ سوائے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی تباہی کے ان کا کچھ بھی گاڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر خود کے ایمان کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے رخصت ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جب رخصت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔